بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ وہ جو کہتے ہیں نا، اس نے کہا، بلکہ شیخ سعدی کا فرمان ہے، میں نے یقین کیا، اس نے اصرار کیا، مجھے شک گزرا، اس نے کھائی قسم، میں نے کہا یہ یقیناً جھوٹا ہے۔ اور اس وقت یہی چل رہا ہے جی بھائی۔ سیدھا سیدھا جو کمشنر ہے راولپنڈی، اب سابق ہو چکے، لیاقت صاحب، ان کی اس اعترافی بیان کے اوپر ایک قدر جوڈیشل انکوائری کرا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ یہ چور دروازوں سے بھاگ کر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے اسی طرح بیٹھ جائے گا؟ آپ شک اور شبے کے اندر ڈال کے اصل سچویشن سے دوسری طرف کر دیں گے؟ نہیں جناب، ڈیمیج ہو چکا۔ اور اس کے حوالے سے جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بلکہ ٹامک ٹوئیاں ہی ماری جا رہی ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے۔ آج بھی جنگ اخبار استعمال ہوا، عمر چیمہ صاحب سے کروائی گئی سٹوری کہ جناب آپ اس سٹوری کو چھاپ دیں۔ اور یہ بڑی پرابلم ہے، بڑا المیہ ہے۔ پاکستان میں کچھ بھی ایسا ہو جائے، کوئی بھی ایک بڑا ایشو ہو جائے جس میں نون لیگ کو نقصان ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی کہیں تائید ہوتی ہو، آپ نے فوراً سب سے پہلے نا ایک شخص ہے جس کے گلے کے اندر گھنٹی باندھ دینی ہے، اور وہ شخص کی جب جی چاہے اس گھنٹی کو بجا دیں۔ اس کا نام ہے جنرل فیض حمید، سابق ڈی جی آئی ایس آئی۔ یہی آج ہوا بھی، ان کے گلے میں پھر گھنٹی باندھی گئی اور عمر چیمہ صاحب کے ساتھ ذریعے ایک سٹوری پٹ کرائی گئی۔ بھائی ایک بندہ اتنا طاقتور ہے تو یہ تو بذات خود ایک سوال ہے، نہ وہ بندہ سسٹم میں ہے، دوسری طرف وہ بندہ ہے بھی ریٹائر، اور وہ کتنا پاورفل ہے۔ اس سسٹم کے اوپر سوالات ہیں میرے حساب سے کہ ایک بندہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ادارے میں ہے، نہ سسٹم میں ہے، ریٹائر بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر ایک کو چھیڑا ہے نا؟ جی ہاں، اس بار گھنٹی پھر بجائی ہے۔ اور مزے کی بات، جیسی فیض حمید کا نام آتا ہے کوئی بات بھی نہیں کرتا، کوئی سوال بھی نہیں اٹھاتا، کوئی کچھ بھی نہیں بات کرتا۔ یہ بڑی شرم کا مقام ہے بھائی، بندے کا نام ہی ایسا شاید۔ راولپنڈی کے کمشنر ہیں نا لیاقت صاحب، انہوں نے اعترافی بیان دیا اس معاملے میں۔ عمر چیمہ صاحب نے آج جنگ کے اخبار میں سٹوری لگائی، انہوں نے کہا یہ سارا معاملہ انہوں نے جنرل فیض پہ ڈال دیا، سابق ڈی جی آئی ایس آئی پہ۔ بلکہ سٹوری میں یہ لکھوائی گئی ہے، پھر بتا رہا ہوں، اس سٹوری ان سے کروائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں لیاقت چٹھا صاحب جو تھے نا کمشنر، ان کا جنرل فیض کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا اور اکثر ان کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ وہ یہ سٹوری کر رہے ہیں جی 11 انکوائری، اتنے عمدہ بھی نہیں تھے، 11 انکوائریاں بھی وہ بھگت رہے تھے اینٹی کرپشن سمیت۔ عمران خان صاحب کی جو بہنوں کا معاملہ تھا کیس کا، اس انکوائری کو بھی انہوں نے تصفیہ ان کا انہوں نے کروایا تھا۔ اور بھائی یہ بتا دے کہ اس معاملے سے اس کنفیشن سٹیٹمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ آپ اس بندے کا عہدہ دیکھیں نا، یہ کس پوزیشن پہ، یہ دیکھیں، چیف کمشنر ہے راولپنڈی کا، ایک اتنے زبردست عہدے پر ہے، کر نگران حکومت کے زیر سایہ کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو تعینات کیا ہوا ہے، اس پوزیشن کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ کو تو چاہیے اس بندے کے الزامات پر تحقیقات کرائیں، لیکن آپ جان بوجھ کر ٹلٹ ایسا کریں کہ نہیں ہم نے اس بندے کے اوپر تحقیقات کرانی ہے۔ پورا سسٹم ہل گیا، ایسے نہیں ہوا جی، ایسے نہیں ہوا یہ جی۔ یہ تمام ایک حرکتیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا کنفیوز کیا جا سکے۔ نہیں، سسٹم ہلا تبھی تو رات 12 بجے ایک پریس کانفرنس آئی جس میں جو ایکٹنگ چیف کمشنر صاحب راولپنڈی آئے، انہوں نے ان تمام افراد کے ہمراہ ایک عدد پریس کانفرنس کی۔ سب نے ایک ہی طوطے کی طرح جملہ بولا، تمام آر اوز، تمام ڈی آر اوز راولپنڈی ڈویژن کے اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے، جن کے اوپر چیف کمشنر راولپنڈی نے الزام لگایا تھا کہ یہ لوگ روتے تھے۔ لیکن میں نے ان کو حکم دیا 70 ہزار کی جو اکثریت ہے نا، اس کو اقلیت میں تبدیل کر دو، جس کا میں ذمہ وار ہوں۔ میں نے پاکستان کی عوام کی کمر پر چاقو گھونپا ہے، مجھے سزائے موت دی جائے۔ یہ جنرل فیض کے کہنے پر کوئی مانگے گا اپنے لیے سزائے موت؟ عمران خان کی بہنوں کے لیے کوئی کہے گا کہ مجھے سزائے موت دے دے؟ اور جس کا پروف ہی کوئی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی توازن ہے، تو میں تو عمر چیمہ کا ذہنی توازن کی بات کروں گا، اس کا کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس۔ میں تو جنگ اخبار کے ذہنی توازن کی بات کروں گا۔ سر ذہنی توازن تو بشیر میمن کا بھی خراب تھا پھر۔ اچھا بہرحال وہ اس باریکی کے ساتھ دیکھا، سب بڑے نا بتایا جاتا، ان کو بلایا گیا ہے، آر اوز کو، ڈی آر اوز کو اکٹھا کیا گیا ہے،
اور رات 12 بجے پریس کانفرنس کی گئی. ان سب نے ایک ہی جملہ بولا, یہ کمشنر کا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا, ہماری کوآرڈینیشن الیکشن کمیشن کے ساتھ تھی, اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, جو الزام ہمارے پاس لگائے گئے ہیں وہ درست نہیں ہے. بھائی میں بتاتا ہوں کیا کہتے ہیں سادہ الفاظ میں. چیف کمشنر ہے, وہ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو یہ کہہ رہا ہے, اگر کہے کہ مجھے احکامات آئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ نے چیزوں کو اس طرح مینیپولیٹ کرنا ہے, تو اس کو کوآرڈینیشن نہیں کہتے تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا سر کوآرڈینیشن کیا تھا. بھائی چیف کمشنر جب یہ کہہ رہا ہو تو کہے گا نہیں سر ہم نے آپ کی بات نہیں مانی. اتنی سی بات ہے, انکوائری کرا دے, کیونکہ ڈیمیج ہیز بن ڈن. اس پریس کانفرنس کو بھی کسی نے دیکھا نا, رات کو پہلے ٹویٹر ہی بند کیا ہوا ہے, ابھی تک ٹویٹر ہی نہیں چل رہا. لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے, اس کو کس پوزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور سنیں, کل حامد میر صاحب نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. جو لیاقت چٹھا ہے نا کمشنر راولپنڈی, یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. ابھی اور لوگ بھی سامنے آئیں گے. اب فریجائل پوزیشن دیکھ لیں جس نے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھا, پوری دنیا کی آج کی شہ سرخی یہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بہت سے اور لوگ بھی آئیں گے جو بتائیں گے کہ جی ہاں ہم نے کس کس وقت کہاں کہاں دھاندلی کرائی. آج کی خبر یہ ہے کہ پی ایس ایل کا ایونٹ چل رہا ہے پاکستان میں, اس کا آغاز بھی کل ہو چکا. اب راولپنڈی میں بھی میچز ہیں, ملتان میں بھی میچز ہیں, کراچی میں بھی میچز ہیں, اور لاہور میں بھی میچز ہیں, بیشتر میچز راولپنڈی میں. تو ان کی شیڈول تھی نا چیف کمشنر کے ساتھ ایک عدد پریس کانفرنس آر پی او راولپنڈی کی, سید خرم علی کی, اور ان سے متعلق چلا کہ وہ فیملی کے ہمراہ لندن چلے گئے. سر ایک بات بتاؤں, آئی بلانگ ٹو پولیس فیملی, ان موقعوں پہ چھٹی بھی نہیں ملتی, اور آر پی او کوئی مل جائے جو راولپنڈی کے کالے سفید کا مالک ہے, چلے میں نے مان لیا بہت ایمرجنسی ہوگی فیملی کی چھٹی مل گئی. تو بھائی وہ جو انویٹیشن تھا جس پہ پریس کانفرنس کرنی تھی, جو انویٹیشن سرکولیٹ کر رہا ہے, اس میں ان کا نام کیوں ہے؟ اچھا بہر پوزیشن ایسی ہے کہ سب دیوار کے ساتھ لگے جی, اور ایسا ہی ہے, شک و شبہات کا اظہار مکمل طور پر اس وقت کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آر پی او صاحب کے جو ترجمان ہیں ان کو بتانا پڑا کہ نہیں سر تو 16 تاریخ کی چھٹی پہ چلے گئے تھے, ان کی فیملی کے ساتھ جانا تھا, اب وہ 2 مارچ کو واپس آئیں گے. اس وقت بیوروکریسی جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے ایک دوسرے کی طرف کہ کون کس وقت کیا بیان دیتا ہے. اتنی پریشانی ہو چکی ہے. اور میں نے کہا کہ پہلی بار بلکہ بہت عرصے بعد ایسا ہوگا. جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی سے متعلق, جس کے اوپر اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے, اس انٹرویو کی بنیاد بنا کے وہ پھانسی کے کتنے سالوں بعد ان کا ضمیر جاگا تھا؟ کتنے سالوں بعد ضمیر جاگا تھا؟ اس کا جواب دینا. جو چیئرمین نیب تھے آفتاب سلطان, جنہوں نے اس دور میں ابھی استعفیٰ دیا, اس کے بعد یہ جنرل صاحب آئے, انہوں نے کیا کہہ کے استعفیٰ دیا کہ مجھ سے مسلسل کیسز بنائے جا رہے ہیں, میں وہ نہیں کر سکتا جو مجھ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے. کتنے کیسز بنانے کے بعد ان کا ضمیر جاگا تھا؟ ضمیر تو جاگتا ہی برے کام کے بعد ہے. یہ کہہ رہے فوراً جاگ جائے, آپ کا مر گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انکوائری کرائے, سیدھی سیدھی انکوائری کرائے تاکہ پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. اچھا ادھر جب میں نے کہا نا وہ آگ لگے بستی میں اور ہم اپنی مستی میں, تو یہی والی چیز چل رہی ہے. ادھر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان, پیپلز پارٹی کے درمیان ایک جگہ ڈیڈ لاک ہے, اور ڈیڈ لاک یہ ہے کہ نون لیگ نے یہ پیشکش کی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں 3 سال کے لیے حکومت کرنے دے اور خود 2 سال کے لیے حکومت کر لے, اور بغیر کسی رکاوٹ کے, کیونکہ وہ کوئی پریشر کے, یعنی کوئی آئینی عہدہ بھی نہ لے پیپلز پارٹی. اور جب وہ 2 سال کی حکومت تو نون لیگ کو آئینی عہدہ نہیں لے گی, اسپیکر بھی ان کا اپنا ہوگا, سینٹ کا چیئرمین بھی اپنا ہو اسی پارٹی کا جو حکومت میں ہے, صدر بھی اس کا اپنا ہو, تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی قطع نہ ہو. لیکن سر اس پہ ایک عدد ڈیڈ لاک ہے, کیونکہ نون لیگ چاہ رہی ہے جتنا بھی عرصہ با اختیار ہوں, اور جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے وہ اس فارمولے پہ کام کر رہی ہے. اب دیکھتے کہ حتمی معاہدہ جو ہے وہ کل تک امید ہے کہ وہ ہو سکتا ہے. لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا. فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کرے, اپنا بہت خیال رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.